آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے انکار حدیث کا. آج کل سبحان اللہ یہ فتنہ بہت زیادہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو وکٹم بن رہے ہیں وہ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہمارے نوجوان بن رہے ہیں. قرآن و سنت پہ چلنے والے نوجوان. تعجب تو یہ ہے کیونکہ ان کو قرآن و سنت کے نام پہ ہی بھٹکایا جاتا ہے. ان کو اتنا زیادہ اسمارٹ بنا دیا جاتا ہے کہ حدیث کی سنت، حدیث کی حیثیت اور سنت کی حیثیت ان کی نگاہوں میں مشکوک ہو جاتی ہے، اور اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ پوری حدیثوں کے مجموعے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. ایسے فتنوں سے دور رہنا چاہیے. ہاں، وہ شخص ان کا مقابلہ کرے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ان کے شبہات، ان کے ڈاؤٹس کو دور کرنے کا ملکہ ہو. اگر یہ نہیں ہے، کچے ہیں، تو ان سے بحث کرنے نہ جائیں. بجائے اس کے کہ ان کو چھوڑا سکیں، ہم خود اس جال میں پھنس جائیں گے. اسی لیے سبحان اللہ آپ دیکھیں سلف صالحین کے ہاں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں تم سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں جس عقیدے پہ ہوں اس سے خوش ہوں، میں تجھ سے ڈیبیٹ کر کے میں اس میں شبہ نہیں پیدا کرنا چاہتا. بعض دفعہ کچھ لوگ اتنے کٹ حجت ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ منطق اور لوجک کا استعمال کرنے والے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر وہ اس کھمبے کو کہیں کہ سونا ہے تو آپ کو ثابت کر دیں گے کہ یہ سونا ہے. آپ کے دل میں رہے گا کہ یہ سونا نہیں ہے، لیکن آپ کو زبان سے وہ کہلوا دیں گے کہ یہ سونا ہے. اتنے کٹ حجت ہوتے ہیں اور اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، ایک سے ایک جیٹھ ملانی سماج میں گھومتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اگر ہمارے اندر اتنی تیاری نہیں ہے، اتنا استعداد نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ان کے ڈاؤٹ کا ہم جواب دے سکیں، تو ان کو پکڑ کے ایسے لوگوں کے پاس آنا چاہیے جو صاحب علم ہیں، جو ان کے ڈاؤٹس کا جواب دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود بھیڑیں اور اپنی بھی سینگ توڑوا کے چلے آئیں. فتین سے دور رہنا چاہیے اور فتنے سے دور رہنا چاہیے. ہم کتنے بھی مضبوط عقیدے کے، مضبوط ایمان والے کیوں نہ ہوں، لیکن فتنوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں دجال کے بارے میں کہا ہے کہ دجال کے بارے میں جب سننا تو اس سے دور رہنا. یہ نہیں کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا جگلنگ دکھاتا ہے، کیسا مداری ہے، کیسے مارتا اور جلاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اس کو جو دیکھنے کے لیے جائے گا وہ خود اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. بعض دفعہ کہیں فحاشی اور برائی بیچز پہ جہاں پہ ننگا پن ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہاں انسان جاتا ہے، اس کی نیت بری نہیں ہوتی ہے، صرف تفریح کے لیے جاتا ہے. لیکن ایک بار گیا، 2 بار گیا، 3 بار گیا، پھر وہ برائی اس کو برائی نہیں لگتی ہے. اس کے اندر جو غیرت تھی دھیرے دھیرے وہ ماد پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں سے دور رہو. اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کرو کہ کہیں بے حیائی کی محفل جمی ہے، کہیں پہ برائی کی مجلس جمی ہے تو وہاں پر نصیحت کرنے کے لیے یا وعظ کرنے کے لیے انسان نہ جائے. وہ وعظ و نصیحت کی محفل نہیں ہے، نصیحت بعد میں کرنا. ہو سکتا ہے انسان وہاں جائے اور خود فتنے کا شکار ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں کے موقعوں پر جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے وہ لیٹنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. جو سویا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کون سا فتنہ سماج میں پنپ رہا ہے. اور جو جاگا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو کم نظر آتی ہے برائی، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ برائی نظر آتی ہے، اور وہ زیادہ آسانی کے ساتھ چل کے جا سکتا ہے برائی کی طرف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا. جب فتنے عام ہوں گے تو ایسے موقع پر جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں باڑی لگی ہوئی، ونڈو لگا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا ایک بھائی کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے والے کو زیادہ روڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو زیادہ نظر آ رہا ہے میرے مقابلے میں، میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. لیکن وہ جو باڑی پہ کھڑا ہوا وہ زیادہ دیکھ رہا ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اور جو دوڑنے والا ہوگا وہ اس شخص سے بہتر ہوگا جو اس فتنے کے درمیان ہوگا.
اس لیے دینی بھائیوں، ایسے موقعوں پر جبکہ فتنے چاروں طرف سے ہمارے گھروں کے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، ہمیں فتنوں سے دور رہنا چاہیے،